جب رمضان کی برکتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جب فرشتے اللہ کی رحمت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جب ہر نیک عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا ہم ان لمحات کو ضائع کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کے قریب جانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ تراویح کی نماز ہے، جو ہمیں روحانی خوشی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تراویح پڑھنا ہم پر فرض ہے یا نہیں، اور تراویح پڑھنے سے کون کون سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تراویح کی نماز رمضان المبارک کی ایک عظیم سنت ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کا اہتمام کیا اور امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ تراویح کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور قرآن پاک کی سماعت یا تلاوت کے ذریعے رمضان کی روحانی برکتوں سے مستفید ہونا ہے۔ اس نماز کی فضیلت کا ذکر کئی احادیث میں کیا گیا ہے اور اسے رمضان کی خاص عبادات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تراویح فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی حقیقی عذر کے بغیر اسے چھوڑ دیتا ہے تو اسے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ تراویح چھوڑنے سے ایک عظیم اجر و ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح باجماعت ادا کی، مگر چند دنوں کے بعد اسے ترک فرما دیا تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو دوبارہ باجماعت قائم فرمایا اور تمام مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کر رہی ہے۔ تراویح پڑھنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، رات کے قیام کا بہت اجر و ثواب ہے اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے تراویح ادا کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مساجد میں تراویح میں قرآن مکمل کیا جاتا ہے، جس سے سامعین کو مکمل قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ روحانی ترقی اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ رمضان میں زیادہ عبادت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ تراویح فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص کسی حقیقی مجبوری، بیماری یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ معذور شمار ہوگا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن سستی، کاہلی یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے چھوڑنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اگر کوئی شخص باجماعت تراویح ادا نہیں کر سکتا تو وہ گھر میں بھی تنہا پڑھ سکتا ہے۔ عورتیں بھی تراویح ادا کر سکتی ہیں، چاہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں یا گھر میں انفرادی طور پر۔ اگر مسجد میں پردے اور سہولت کا انتظام ہو تو وہاں جا کر پڑھنا بھی مستجاب ہے، لیکن گھروں میں پڑھنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر تراویح کی نماز 20 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رائج ہے، لیکن بعض لوگ 8 رکعات بھی پڑھتے ہیں۔ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن جو زیادہ پڑھے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تراویح ضرور پڑھنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔